بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا دین اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مفتی محمد رمضان سیالوی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں جس اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں وہ دین اسلام کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے، اصل بھی ہے، اور ایک ایسی چیز کہ جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی تفہیم اور تشریح بھی نہیں کر سکتا، اور وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کی جمع احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسول معظم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی متعدد آیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو واضح کرتی ہیں کہ جو اطاعت کے باب میں اور فرما برداری کے باب میں مسلم ہیں، اور یہاں تک قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے ہی حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریرات کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس حد تک مستند کر دیا کہ یہاں تک فرما دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا یہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کریں اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، تم اسے اختیار کر لو، قبول کر لو، اور جس چیز سے، جس کام سے میرا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں، تم اس سے فوری طور پہ رک جاؤ۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا نام ہے۔ آج ہم اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اپنے اسکالر سے بڑی علمی، تحقیقی اور ریسرچ بیسڈ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں آگے بڑھتا ہوں آج کے پروگرام کے معزز مہمانوں کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوخیز قاری قرآن، جنہوں نے بڑی تھوڑی سی عمر میں قرآن مجید سے محبت، اپنی اچھی آواز اور تلاوت کے ساتھ ایک بڑا نمایاں مقام حاصل کیا، ہمارے عزیز محترم المقام جناب قاری عبدالوہاب ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کو بہت ویلکم آج کے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کا معروف نام، جنہیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کی برکت سے بہت عزتوں سے اور بہت برکتوں سے نوازا ہے، محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہمارا دین اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے محترم جناب قاری عبدالوہاب ابراہیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت آیات کا انتخاب آپ نے فرمایا. اور انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل یہ آیات کریمہ آپ نے تلاوت کی اور کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب. جناب. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ. ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. واہ واہ واہ. ہی رہے گا. ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. اور کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے. کیا لطف ہو آقا مجھے
محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. بہت خوب. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. ایک امتی کی جانب سے، ایک غلام کی جانب سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت بھی ہے، ایفائے عہد بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے بشارت کی امید بھی ہے. پروگرام ہمارا دین، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور آج کا عنوان اہمیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام ہمارا دین، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے ایک بڑے بنیادی اصول، پلر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر. ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے بڑے معروف اسکالرز نے، جو اپنی تحقیق میں، اپنی ریسرچ میں، اپنے خوبصورت انداز، الفاظ اور سوال فکر میں اپنی ذات میں انجمن ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی پوری زندگی علم، طلباء اور تحقیق اور اسی میدان میں اپنے آپ کو منواتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے گزری ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم المقام عزت مآب جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب. آپ کو پروگرام ہمارا دین میں خوش آمدید. اور آپ بذات خود ہی نہیں بلکہ آپ کے والد گرامی، آپ کے تایا جان، آپ کا پورا خاندان پوری دنیا میں خدمات دینیہ کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور آپ نے بھی اپنی پوری زندگی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ سے منسوب جامع حجویریہ میں بطور پرنسپل خدمت سر انجام دیتے ہوئے گزاری ہے. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور دوسرے نوجوان اسکالر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اپنی ایک انرجیٹک پوری طبیعت میں، مزاج میں اور ریسرچ میں، تحقیق میں میرے تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب ڈاکٹر مفتی عمیر اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ملایا یونیورسٹی ملائیشیا سے آپ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور اسلامک پولیٹیکل سائنس میں آپ کی اسپیشلٹی ہے، اور یقیناً اس حوالے سے آپ کا ویژن، آپ کی تحقیق اور ریسرچ مارکیبل ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ان دونوں حضرات سے استفادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارا آج کا عنوان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارے معزز ناظرین کو آپ یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو ہے وہ اسلام میں قرآن مجید کے اکارڈنگ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ نبوت جو ہے یہ ایک ادارہ ہے، اور ادارہ ربانی ہے. جی. اور انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا کام بھی بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، بنیادی طور پہ کہ چیزوں کو آگے ایکسپلور کرتے ہیں اور آگے اس کو پروپیگیٹ کرتے پہنچایا جاتا ہے. ادارہ ربانی جو کہ نبوت ہے، اس کی قیادت اور سربراہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. حدیث مصطفیٰ، حدیث کا بنیادی جو لغوی معنی وہ بات کا ہے، جس کی ضد جو ہے وہ قدیم آتی ہے. جی. ہر وہ بات جو رسالت امام علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہو، چاہے فعل ہو، آپ کے احوال ہوں، آپ کے اوصاف ہوں، آپ کے اقوال ہوں یا تقریرات ہوں، یعنی آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا اور آپ نے اس کی تائید و توثیق فرمائی، انکار نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں. جی. قرآن کریم اور حدیث کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا کہ میرا نبی جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. جی. اور ایک قاعدہ اور ضابطہ ہی ہمیں دے دیا جی. کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات کی طرف سے جو حکم آئے
یحل لکم، تم پر میرا نبی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور چیزوں کو حرام بھی کرتا ہے. یہ حلال و حرام کا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا، عطا فرما دیا کہ آپ اس کو حلال و حرام پہ اختیار دیں. اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب اسی آیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو گویا رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے دیا گیا. آپ قرآن کریم کا تفصیلی جائزہ لیں، قرآن اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا. جی وہ آپ کو اقیم الصلاۃ کا حکم ضرور دے گا، لیکن اس کے اندر جو اس کی جزیات ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے اور پڑھی جانے والی تسبیحات ہیں، اس پر قرآن بالکل خاموش ہے. یہ وضاحت رسالت امام علیہ السلام کی طرف سے آئے گی، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی. قرآن آپ کو حکم تو دیتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن نارکوٹکس کی پروہیبیشن پر قرآن بات نہیں کرتا. مسکر پر بات کرتا ہے قرآن کہ یہ خمر اور میسر دونوں حرام ہیں. اب آپ صرف خمر کو نہیں پکڑ سکتے، اب ادارہ رسالت کے جب آپ تشریف لائیں گے، ادھر دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی وضاحت کریں گے کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے. جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کہیں بھی شراب پینے والے کو ڈرنکر کی سزا متعین نہیں کرتا. یہ سزا میرے نبی نے متعین فرمائی ہے. قرآن چوری پر ہاتھ کاٹنے کی بات تو کرتا ہے کہ اس کے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن قرآن یہ نہیں وضاحت کرتا کہ ہاتھ کتنی چوری کی مقدار کیا ہوگی. یہ قرآن اس پر بات نہیں کرتا. یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، کتنی چوری، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کس بات پر جو ہے کتنی چوری ہوگی. شراب جو ہے اس کی مقدار کیا ہوگی، قلیل پیے گا، کثیر پیے گا. یعنی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ، قرآن کریم یہ تو بات کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن یہ نہیں قرآن کریم میں وضاحت کتنے چکر لگانے ہیں آپ نے، شروع کہاں سے کرنا ہے، اس وضاحت نہیں. صحیح کی بات تو قرآن کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کتنے چکر اس کے اندر، کتنے چکر آغاز کہاں سے ہے، آغاز کہاں سے، اختتام کہاں سے ہے. اللہ حاضر قیاس، آپ چلتے چلے جائیے. اقیم الصلاۃ کے بعد آپ کو کوئی وضاحت نہیں ملتی. پھر قرآن یہ نہیں وضاحت کرتا کہ آپ نے کس نماز میں کون سی رکعت ادا کرنی ہے، کتنی رکعتیں، 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے. قرآن اس پر بالکل خاموش ہے، کیونکہ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن کے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں رسالت امام علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونے کو تھاما، ایک ہاتھ میں ریشم کو تھاما، فرمایا میں نے اپنی امت کے مردوں پر اس کو حرام قرار دے دیا. لیکن اگر آپ تشریعی اختیارات دیکھیں تو اسی سونے کو آپ نے سراقہ بن مالک کے لیے حلال قرار دیا، اور سونے کے کنگنوں کی بات کی. اسی کو دیکھیں تو ابن عوف اور ابن زبیر دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں الرجی ہے یہ جو موٹے کپڑے سے، انہیں ریشم کی اجازت دی گئی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، گویا یہ معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اجمال پہ بات کرے گا، جزیات پہ بات نہیں کرے گا. جزیات کی ہمیں کہاں سے میسر آئیں گی؟ رسالت امام وہ ہمیں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہم جان سکتے ہیں، بالکل، اور نہ ہم اس کی تفصیل تشریح پریکٹیکلی کسی حوالے سے کر ہی نہیں سکتے، کسی حوالے سے نہ لغت سے کر سکتے ہیں، کہیں سے نہیں کر سکتے. آپ کو قدم قدم پر جو ہے حدیث کی طرف آپ کو لوٹنا پڑے گا، اور وہیں سے آپ کو جو ہے رہنمائی میسر ڈاکٹر صاحب یہ ایک عام سی بات ہے اور ایک کامن مین جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے کہ جب قرآن مجید موجود ہے جی تو کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے آغاز پہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عامہ عطا فرمائے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو نفع بخش بنائے. قرآن پاک کے ہوتے ہوئے احادیث کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے رجوع کرنا ہوگا. واہ واہ. اور اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے، اس کے شان نزول کو سمجھنا ہے، اس کے پس منظر میں کون سے واقعات تھے، کون سے احوال تھے، کس موقع پہ کون سی آیت اتری، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا معروف قول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں رب کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ رب محمد ہے. یعنی ہم نے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، پھر ہم نے رب کو پہچانا ہے. تو پہلے احادیث کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ احادیث ہیں اور یہ قرآن ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہی احادیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. حضور نے فرمایا مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے اور کتاب کی مثل مجھے احادیث عطا کی گئی ہیں. یعنی حضور نے کیٹاگوریکلی یہاں پر قرآن کا بھی ذکر فرما دیا اور احادیث کا بھی ذکر فرما دیا. جیسا کہ پہلے گفتگو ہوئی
تو قرآن میں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوگی، اور قرآن کی اطاعت بھی، اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی ہمیں احادیث کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو واضح احکامات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں ذکر نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ ذکر ہوا قرآن میں اجمال کے ساتھ صرف اور صرف اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اصولوں کی کتاب ہے، جو تفصیلات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث میں ذکر کی گئیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جو اصول بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہیں، تو ان کی بھی وہ اصول بھی احادیث سے ملتے ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور قرآن کی مثل مجھے احادیث بھی عطا کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر آپ ہی جسے فرما دیں کہ یہ قرآن ہے جی، تو ہم اسے قرآن سمجھتے ہیں، بالکل ایسے. اور آپ ہی اس کو ڈیفائن فرمائیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں، یہ میرا ارشاد ہے، تو اسے ہی امت نے جی بطور حدیث پاک لیا ہے. معزز ناظرین، حدیث پاک کی اہمیت پر آپ گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد خوش آمدید، پروگرام ہمارا دین، اور آپ سن رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. علامہ صاحب، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دو ٹرمز ہیں جو پبلکلی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ایک سوال بھی، اشکال بھی ذہن میں ہے کہ دو لفظ حدیث اور سنت، دو لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ان دونوں لفظوں کو آپ فرق کے ساتھ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے استعمالات میں، اور آگے اس کی جو تشریعی حیثیت ہے اس کو آپ کیسے ملاحظہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں نا بڑا معمولی سا فرق ہے. جی، جیسے کہ ابھی ہم نے ابتدائی مرحلے پر بات کی کہ حدیث سے مراد جو ہے آپ کی افعال ہیں، احوال ہیں، اوصاف ہیں، اقوال ہیں اور تقریرات ہیں. سنت کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو، یعنی آپ کا وہ عمل جو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا اور اس کو اڈاپٹ کیا، اسے اختیار فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. زبان سے کہنا اور بات ہے. اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کا رکوع ایسا، اب یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ سنت، میرے نبی کا رکوع ایسا رکوع تھا کہ جب آپ رکوع میں تشریف لے جاتے تو کمر بالکل سیدھی فرما دیتے. اگر میں پانی کا پیالہ اپنی کمر پر رکھ دیتی تو پیالہ ہرگز نہ چھلکتا، یعنی بالکل اسٹریٹ تھی. اب اس کا تعلق سنت اور طریقے سے ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سر کہاں رکھنا ہے، جھکنا کہاں ہے. بلکہ میں یہاں صلح حدیبیہ کی ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بڑی ہی دلچسپ. جب واپس آپ کو تشریف لانا پڑا اور قریش مکہ نے اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ عمرہ جو ہے ودا فرما لیں، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے احرام کھولو، قربانیاں کرو اور واپس چلتے ہیں. لیکن صحابہ زارو قطار رو رہے تھے، رکت آ رہی تھی، یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم بیت اللہ کی سعادت کے بغیر ہم واپس لوٹ جائیں. تو ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ سر جھکائے بیٹھے اور زارو قطار رو رہے تھے اور ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں. آپ نے ایک آدھ دفعہ بات کی، جب دیکھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، رکت آ رہی ہے سب پر اور بہت ہی زیادہ گریا ہو رہا ہے، تو آپ اندر تشریف لائے، پریشانی سے بیٹھ گیا خیمے میں. تو ام المومنین میں سلمہ پوچھی یا رسول اللہ کیا ہوا کیا؟ فرمایا یہ کیفیت تعریف پر ہے، اور میں نے بات کی انہیں سنا نہیں. فرماتی آپ خاموش ہو جائیے، میں آپ کو عرض کرتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ خاموشی سے تشریف لے جائیے، کسی سے کچھ نہ کہیے، اللہ کو بلوائیے، اللہ کو بلوانے کے بعد اپنا حلق کروائیے، قربانی دیجیے اور احرام کھول دیجیے. اب یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے. یا ہی آپ باہر تشریف لائے، آتے ساتھ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے حلق کروایا اور اس کے بعد احرام آپ نے کھولا، قربانی آپ نے کر دی. اور جو ہی صحابہ نے آپ کرتے دیکھا، چند منٹوں کے اندر سب صحابہ نے حلق کروا دیے. یعنی اس قدر سنت کی اتباع کا اس قدر اہتمام تھا، جو دیکھتے تھے کرتے چلے جاتے تھے. عثمان غنی تشریف فرماتے مسجد میں اٹھے اور اٹھ کے دروازے کے پاس جا کے لیٹ گئے اور پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا. تو پوچھا یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں کہا میں نے ایک دفعہ اپنے نبی کو یہاں قدم رکھ کے نا لیٹے دیکھا تھا. عبداللہ ابن عمر راستے جاتے جاتے تھوڑا ڈیویشن کے ساتھ سائڈ پہ ہٹے، ایک درخت کھڑا، اس کے نیچے آرام فرمانا شروع کر دیا اور لیٹ کے استراحت کی. تو فرمایا یہ کیا وقت ہے، کوئی وقت آرام کرنے کا؟ فرمایا میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے یہاں آرام فرمایا. شیر خدا وضو کر کے مسکرانا شروع کر دیا. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی مسکرائے تھے لہٰذا اس طرح، اس لیے میں سنت کو پورا کروں. تو جو دیکھتے تھے آپ کو وہ صحابہ کرتے تھے. یعنی یہ سنت وہ آپ کا طریقہ، اس طریقے پر عمل پیرا ہوتے. بلکہ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے حضرت سالم بن عبداللہ تھے، اور
تشریف فرما تھے گھر میں، تو کہا کہ بابا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے، جو کہ اب یہ دور جو ہے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سالم دیکھو میری بات سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ تو کہا ہم ضرور روکیں گے، میں تو روکوں گا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، زور سے مکہ بیٹے کے سینے پہ مارا، فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو نہیں روک رہا، میرے نبی نے فرمایا تم کہتے ہیں میں روکوں گا۔ اچھا میں اس پر حیران ہوں مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ ان کو سخت برا بھلا کہا، لیکن دل فرمایا تم نے یہ بات کی کیوں؟ جب میں نے لفظ سنت کا استعمال کیا، حکم، یہ بات کی کیوں؟ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ ہم حیران تھے، عبداللہ ابن عمر نے زندگی بھر بیٹے سے سیدھے منہ بات نہیں کی کہ میں نے کہا، وہ حدیث کا میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم کہتے ہم روکیں گے، اتنی جرت کیسی ہوئی؟ یعنی اس قدر اتباع سنت کا، اس قدر وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اقوال کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج تو شاید ہی کوئی ایسا بچہ، جوان، مرد، بوڑھا ہو جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ تو الٹیمیٹلی بینگ اے مسلم، احادیث اور اس طرح کی جو اسلامک کنٹینٹس کی چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو کثرت کے ساتھ احادیث سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ ریسرچز جو ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو حدیث نہیں ہوتی ہے۔ جی اس کے بارے میں ہمارے معزز ناظرین کو کس احتیاط کی ضرورت ہے آج کے سوشل ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے، بلکہ کیونکہ ہم اب سوشل میڈیا سے بھی آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی تو اتفاق ایسا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ معاذ اللہ قرآن کی مثل آیات بنا کر بھی دے دیتی ہے، احادیث بنا کر دے دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم بہت ہی سینسٹیو دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک سوشل میڈیا میں تو یہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے چیزیں کریٹ کی جاتی تھیں، ان میں پھر بھی وہ خرابی کے کم پہلو تھے، لیکن اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنی طرف سے چیزیں کریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے، اور وہ آیات بنا کر باقاعدہ عربی کے اندر احادیث بنا کر دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قرآن نے، اسلام نے ہمیں اصول عطا کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس اگر کوئی شخص جو ہے وہ فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ تو اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ وہ یقین کر لے۔ یہ دین اسلام نے ہمیں مطلق طور پہ ایک اصول عطا کیا کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آتی ہے وہ کسی بھی شخص کی، تو تم نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی جو ویریفیکیشن ہے جی ڈیفینیٹ، اس کی جو کراس چیکنگ ہے جی وہ الٹیمیٹلی ہم اگین وایا سوشل میڈیا تو نہیں کریں گے نا، بیکاز کہ وہ تو ایک فکس پلیٹ فارم ہے۔ جی اٹ مین کہ جو ہمارے پاس اوریجنل سورسز آف ریسرچ موجود ہیں، جی جیسے کہ قرآن مجید اصل کتابی شکل میں ہے، صحاح ستہ اور دیگر حدیث کی جو کتب موجود ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کی جو اہمیت ہے جی اس کی کراس چیکنگ میں میرے خیال میں وہ کسی بھی دور میں ختم یا کم نہیں ہو جی سکتی۔ بالکل، میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اسلام نے اس حوالے سے بڑی سختی کی ہے کہ اگر عام خبر بھی آئے تم نے اس کی بھی تحقیق کرنی ہے، جبکہ آج کل تو احادیث کے مخلوط ہونے کا، جھوٹی حدیثیں وضع ہونے کے زیادہ امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ نہیں، آج کل تو یہ ہے کہ کوئی شعر کسی کو اچھا لگ جائے تو بریکٹ میں فراز لکھ دیں تو وہ کہتے ہیں فراز۔ علامہ اقبال کی طرف بہت ساری چیزیں اقبال کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب ہیں، بلکہ حدیث کے حوالے سے تو آپ دونوں اسکالرز موجود ہیں، محدثین نے باقاعدہ جو موضوعات ہیں، موضوع احادیث ہیں یا اس طرح کی جو غلط العوام چیزیں جو اقوال عربیہ ہیں اور جن کو لوگ حدیث سمجھتے ہیں، اس کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ کی شخصیت کے تناظر میں اور جیسے آپ جدت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جو مشہور اورینٹلسٹ ہے ڈاکٹر سپرنگر، اس نے بڑی اہم بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو ویریفیکیشن کا جو یہ پورے کا پورا جو ذخیرہ ہے، یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے، کہ ان میں اسماء و رجال جو ہے اس کے ذریعے سے 6 لاکھ لوگوں کے احوال کو محفوظ کیا گیا، اور یہ صرف اور صرف اس امت کا خاص ہے کہ نہ صرف احادیث کے حوالے سے ویریفیکیشن کے اصول وضع کیے گئے، بلکہ جن لوگوں نے احادیث کو آگے بیان کیا تھا، جو راوی تھے، ان کے بھی احوال کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور احوال سے مراد یقیناً آپ جانتے ہیں معزز ناظرین کے لیے کہ احوال سے مراد ان کا حلیہ یا وہ چیزیں رہن سہن نہیں، احوال سے مراد ان کا جو انٹلیکچل ان کا بیک گراؤنڈ ہے یا ان کی جو سروسز ہیں وہ پوری کی پوری اس میں شامل، اور امانت، ان کا کردار، عادل تھے وہ، ان کا تام و ضبط کیسا تھا، ان کی سکاحت کیسی تھی، وہ حدیث جو ہے وہ شاذ تو نہیں ہے، اس کے اندر علل تو نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ویریفیکیشن
کا یہ پروسیس میں سے گزرتی تھی. تو اس حوالے سے میں ان شارٹ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو قرآن کی ایپس بھی ایسی بنی ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, وہاں جو مستند اور authentic جو ہیں. مستند ہیں وہاں پہ جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں, اسی آیت کو ڈال کے چیک کر سکتے ہیں یہ آیت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کے احادیث کے بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں, مکتبہ شاملہ ہے, مکتبہ جبریل ہے, وہاں پہ جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں, ویب سائٹس پہ جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جا کے چیک کریں, ورنہ آپ اے آئی سے کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں وہ آپ کو اپنی طرف سے احادیث بنا کے دے دیتی ہے. تو اس حوالے سے بہت اہم یہ ایک آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں سے جا کے ایک ایک چیز کو چیک کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ بہت ساری چیزیں اے آئی ہمیں بنا کے دے دیتی ہے اور ان میں سے اکثر چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں. قرآن کے حوالے سے آیات جھوٹی ہوتی ہیں, احادیث جھوٹی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے بڑے لیول پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس میں تو بہت زیادہ چیزیں وہ اپنی طرف سے بنا کے دیتے ہیں. کراس چیکنگ اس کی ضروری ہے. کراس چیکنگ بہت ضروری ہے. اتھینٹک ویب سائٹس کے اوپر جائیں, اتھینٹک سافٹ ویئرس جو ہیں وہ ہم ان کو یوز کریں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بلکہ عام بندہ بھی جو آج کل کی نیو جنریشن ہے وہ آسانی کے ساتھ اس تک ایکسیس رکھتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر جا کر آج کے دور میں یہ ضرورت ہے کہ ہم وہاں سے جا کے باقاعدہ چیزیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معزز ناظرین, اگر آپ سوشل میڈیا کے تھرو یا اپنے موبائل کے ذریعے سے اگر آپ کوئی اسلامک کنٹینٹ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ قرآن پاک, احادیث اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے لیے جو اتھینٹک ایپس ہیں, جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں, آپ ان سے رجوع کریں. اور فیس بک کی وال پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, جو ٹرولنگ میں آ رہی ہوتی ہیں, آپ ان کو دیکھیں, برکت حاصل کریں ضرور. لیکن اگر کہیں شک پڑے تو آپ ان چیزوں کی طرف رجوع کر کے اپنے علم کو اور اپنی معلومات کو مستند اور اتھینٹک کرنے میں آپ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. معزز ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. اسی طرح کی بہت تحقیقی اور علمی گفتگو کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا دین, اور ہم واپس پلٹتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام ہمارا دین, اور آپ آج سن رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر. جناب علامہ صاحب, حدیث کی مختلف اقسام ہیں, اور محدثین نے اقسام الحدیث اور مصطلح الحدیث اور اس طرح کی ایک علمی ذخیرہ, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک امت مسلمہ کا اور ہمارے اکابرین اور محدثین کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک ایک چیز کو اتنا ڈیپتھ میں جا کے کام کیا ہوا ہے کہ شاید اس سے ہم اس سے برکت حاصل کر کے کچھ نئے پہلو تو نکال سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں اصولی طور پہ انہوں نے بنا دی ہیں وہ ہمارے لیے بطور دلیل کافی ہیں. تو حدیث کی مختلف اقسام میں سے جو یہ ایک ٹرم ہے کہ ضعیف حدیث, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں اور اقسام الحدیث میں ضعیف حدیث کو کیا ہم صرف یہ کہہ کر کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, یا اس کی کسی سطح پہ وہ لائق استدلال ہے, کیا فرماتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک مس پرسیپشن پریویل کر گیا ہے کہ ضعیف سے ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے یا من گھڑت ہے, جھوٹی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اپنے اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنا چاہیے, یہ تصور بالکل ٹھیک نہیں ہے. ضعیف حدیث سے مراد لیتے ہیں کہ جو اس کے راوی ہیں ان میں سے کوئی ایک راوی جس میں ضبط و عدالت نہ ہو, یا اس کا حافظہ کمزور ہو, یا کوئی راوی ساکت ہو جائے, یا اس راوی کے حوالے سے کوئی کسی بات کی کمزور پہلو جو ہے وہ سامنے آ جائے. متن نہیں ضعیف ہوتا, راوی جو ہے, راویان میں کوئی نہ کوئی راوی جو ہے اس کے اندر ضعف ہوتا ہے, یا انقطاعی سند ہوتا ہے بسا اوقات, اس کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے. اس میں میکسیمم آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس سے عقائد کا استدلال نہیں کر سکتے, احکامات کا استدلال نہیں کر سکتے, لیکن عقائد کا اور استدلال نہیں یعنی کر اس حدیث کو کسی عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور ریفرنس آپ کا نہیں کر سکتے, اور کسی شرعی حکم کے لیے اس کے لیے بھی بطور ریفرنس آپ اس کو کوڈ نہیں کر سکتے. لیکن فضائل اعمال کے لیے اس کو آپ بالکل استعمال کریں گے, یا فضائل شخصیات کے لیے دونوں صورتوں میں بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ سوچنا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی موضوع من گھڑت ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت سی حدیث ایسی جس میں کسی راوی کا انقطاع ہوتا ہے, بسا اوقات سند کے اندر ایسا آ جاتا ہے, یا راوی کے ضبط و عدالت پہ بسا اوقات کلام کی جاتی ہے, تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ رسالت امام علیہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے جسے میں میرے رب کی تعریف, توصیف اور بڑائی بیان کی گئی ہو, تم اس
کو اس لیے حسن نیت کے ساتھ اس پر عمل کرو، یہ وہ کام کرو، اور اگرچہ بعد میں علم بھی ہو جائے گا غلط ہے، لیکن پھر بھی تمہیں حسن نیت کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح کوئی میری طرف سے بات پہنچے، بات اچھی بھلی بات ہو اور ان ریئل وہ بات نہ ہو، اور تمہیں وہ بات اچھی ہو تو مجھ سے منسوب کر دی جائے تو پھر بھی وہ قابل برداشت ہے اور تمہیں اجر مل جائے گا اس نے نیت کی وجہ سے۔ تو یہ بات اب دیکھیں بہت سی ایسی حدیث ہیں جو زبان زد عام ہے، جیسے علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، اس میں اب یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو علم کے لیے سفر تو کیا جا سکتا ہے نا، آپ اس سے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے سفر فرمایا شام کا، بغداد کا آپ نے سفر فرمایا، بہت ہمارے لوگ اکابر نے سفر کیا۔ محدثین جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث مانن صحیح ہے، ہاں مانن یعنی صحیح ہے، اپنے میننگز میں، میننگ کے اس کے اعتبار یعنی سے اس کے الفاظ جو ہیں جو اسپیسیفیکلی موجود ہیں اس میں تو کلام ہو سکتا ہے، کلام ہو سکتا لیکن یہ حدیث مانن صحیح ہے۔ مانن صحیح کیا ہے۔ مطلب کہ باقی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے جو اس کا سبجیکٹ ہے یا جو اس سے ہم اخذ کر رہے ہیں اس کو وہ پروموٹ کرتی ہیں یا اس کو سپورٹ کرتی ہیں اس کو۔ تو اس ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ہر مرد کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا استاد، ایک نسبی باپ اور ایک سسر۔ یہ روایت زبان زد عام ہے، مقام استاد کا زیادہ ہے، ہاں اس میں بھی ذوف ہے، اس کے راویان کے اندر ذوف ہے، لیکن اس حدیث کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ باپ بھی قابل احترام ہے، استاد بھی قابل احترام ہے، سسر بھی قابل احترام ہے، یعنی اگر آپ اس کو مانن دیکھیں تو تینوں شخصیات جو ہیں احترام کے قابل ہیں، لیکن یہ بات زبان زد عام ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے درمیان میں ذکر ہوا ہے حدیث کی ایک معروف قسم کا جس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، اور موضوع معزز ناظرین جو لفظ موضوع ہے وہ اس کے مختلف معنی ہیں، اور ہم اس کے جس میننگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ہے کہ بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو جھوٹ پہ مبنی ہو۔ اور جھوٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یعنی جو شخص اس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کر رہا ہے، یہ نسبت حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی ہے، غلط ہے، یعنی یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ان سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو حدیث موضوع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ آج کل تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے پہلے بھی سیگمنٹ میں بتایا ہے، کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہے، یہ اہم، آپ کیونکہ ہر سوال ہی اہم ہے، تو حدیث موضوع کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے باقاعدہ اس کی وعید ارشاد فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو جہاں اس میں وعید ہے وہاں ساتھ اس چیز کی بھی پریڈکشن ہے کہ میری طرف منسوب جھوٹی احادیث کو وضع کیا جائے گا۔ یہ وعید کے تناظر میں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ پریڈکشن کے تناظر میں بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پریڈکشن پیشن گوئی مستقبل کے حوالے سے فرما رہے تھے، کہ لوگ میری طرف منسوب کریں گے لوگ۔ بلکہ بڑی اہم دلچسپ یہاں پہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضور نے اسی حدیث کو بیان کیا، تو صحابہ اکرام باہر آگے، حضور کی مجلس سے باہر نکل کے آگے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے دیگر صحابہ سے کہا، آپ نے سنا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے سنا ہے، تو اسی لیے کریم آقا کی جو احادیث ہیں ہم ان کو لکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ حدیث کے حوالے سے، حجیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تو جا کے 3ری صدی میں جا کے سارا کام شروع ہوا تھا، جبکہ یہ سوال اور اعتراض ہی بالکل موضوع ہے، یہ اعتراض بھی موضوع ہے، بلکہ صحابہ اکرام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی معروف حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ لکھ لیا کرتا تھا، بعض صحابہ نے مجھے توجہ دلائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غمگین حالت کے اندر ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو نہ لکھا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اس منہ مبارک سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یعنی حضور نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ احادیث کو لکھو۔ حضور نے ابو شاہ جو کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور کا تفصیلی خطبہ تھا، یمن کے ایک عظیم سردار تھے، ان کے لیے باقاعدہ حضور نے احادیث کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس حوالے سے کیٹاگوریکلی جو اصل احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، مرفوع احادیث ہیں، وہ الگ محدث
محدثین نے کر دیں اور موضوع جو روایات ہیں ان کو بھی الگ کر دیا گیا, ان کے اوپر الگ سے کتب لکھ دی گئیں. تو اس حوالے اور سے ان کے مجموعہ الگ ترتیب دے دی, الگ ترتیب دے دی گئی, بتا دیا گیا کہ یہ موضوعات ہیں, یعنی اس کے اوپر بھی محدثین نے بہت زیادہ محنت کی. یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کا اساس ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو قرآن کریم کو محفوظ رکھا, وہاں اپنے پیارے محبوب کے ایک ایک فرمان کو محفوظ رکھا, ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا. تو ہمیں چاہیے ڈاکٹر صاحب قبلہ, کیونکہ اہم پروگرام ہے تو سامعین تک یہ پیغام ہے کہ اس موضوع کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف امت کا خاصہ ہے. اگر اتنی محنت کے باوجود ہمارے محدثین نے جنہوں نے ساری زندگیاں اس کے اوپر صرف کر دی, اگر ہم اس کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری محرومی ہے. تو اس حوالے سے موضوعات الگ ہیں, صحیح احادیث الگ ہیں, ضعیف احادیث الگ ہیں, تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے, نہ صرف علماء کے لیے بلکہ عوام الناس کے لیے بھی. معزز ناظرین, موضوع اتنا دلچسپ ہے اور اس کے اتنے پہلو ڈفرینٹ اینگلز ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کے بہت سارے اور پہلوؤں پہ معلومات کے لیے ہی نہیں بلکہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ امت کے لیے ہر کلمہ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا, سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بلا شک و شبہ ضروری ہے, لیکن اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے کسی بھی حکم پر عمل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب کہ اس کی تشریح, اس کی تفصیل اور اس کی باقی ڈیٹیل کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع نہ کر لے. اور جب ہم حضور علیہ السلام کی احادیث کی طرف رجوع کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے جس ہستی کے اقوال ضروری ہیں, افعال ضروری ہیں, اس کی تقریرات ضروری ہیں, تو جس ذات کا وہ قول مبارک ہے, جس ذات کا وہ فعل مبارک ہے, جس کی تقریر مبارک ہے کہ جو اصل دین ہے, جو مبدأ دین ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ نے سنا کہ وہ انہی سے ہی تو پتہ چلتا ہے, وہی فرماتے ہیں کہ یہ کلام الہی اور وہی ہے, اور اسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو حدیث میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہاں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہمیت, اپنی حیثیت, وہ تشریعی حیثیت سے ہو, وہ شارع کی حیثیت سے ہو, وہ اطاعت کے باب میں مقتدا کی حیثیت سے ہو, یا محبت, عشق, ادب اور ختم نبوت کے حوالے سے امام اور مقتدا کی حیثیت سے ہو, وہ اول و آخر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کو موضوع کے مطابق معلومات فراہم کی. معزز ناظرین, پروگرام ہمارا دین دیکھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا, اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.